الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی اصل بنیاد کتاب اور سنت یعنی قرآن مجید اور نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پر ہے، اور یہ وہ بنیاد ہیں جن پر پوری شریعت قائم ہے۔ کتاب و سنت پر پوری شریعت قائم ہے۔ کتاب سے مراد وہ قرآن مجید ہے جو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے فعل، اپنے تقریر کے ذریعے سے اس کی وضاحت فرمائی، اس کی توضیح فرمائی، اس کی تفسیر فرمائی۔ تو آپ کا قول و فعل اور آپ کی تقریر یہ حدیث کہلاتی ہے۔ اسے شریعت میں دوسرا مرتبہ حاصل ہے، یعنی قرآن کے بعد احادیث کا مرتبہ ہے۔ علماء نے ہر دور میں دین کے ان دو بنیادوں کو محفوظ رکھا اور اس میں کام کرتے رہے، اس کی خدمت کرتے رہے۔ ہر دور میں علماء نے ان کی خدمت کی، یعنی قرآن کی خدمت کی، احادیث کی خدمت کی، علمی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کس طرح اسے محفوظ رکھا جائے، کس طرح اس میں کوئی آمیزش نہ ہو سکے، ملاوٹ نہ ہو سکے۔ اس لیے علماء نے انتھک کوشش کی۔ یہ وہ علمی خدمت ہے جو کسی مذہب کے ماننے والے اپنے نبی اور اپنی کتاب کے لیے نہیں کر سکے ہیں۔ ہمارے علماء نے جس طرح قرآن اور احادیث میں خدمت کی ہے، کسی بھی مذہب کے ماننے والے اپنے مذہب کی کتاب میں اس طرح خدمت نہیں کر پائے ہیں۔ جس طرح قرآن پاک ایک ایک حرف کے ساتھ، بلکہ ایک ایک نقطے کے ساتھ محفوظ ہے، کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں اس طرح کی کتاب موجود نہیں ہے، بلکہ تحریف تغیر ضرور ہوا ہے۔ اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، جتنا آپ کا فرمان موجود ہے، آپ کے ارشادات کا جتنا بڑا خزانہ موجود ہے، کسی بھی مذہب میں اس کا ذرہ برابر بھی موجود نہیں ہے۔ قرآن مجید کی خدمت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام سر فہرست ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ سب سے اوپر آپ کا نام آتا ہے، جن کے لیے نبی مکرم شفیع معظم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح دعا فرمائی تھی: اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، یعنی اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور اس کو تفسیر کا علم عطا فرما۔ تاویل سے مراد کیا ہے؟ تفسیر کا علم عطا فرما۔ پھر ہر دور میں یہ کام ہوتا رہا، بڑے بڑے علماء قرآن میں، حدیث میں کام کرتے رہے۔ ابتدائی دور میں علامہ زمخشری نے کشاف کے نام سے ایک تفسیر لکھی، جس میں قرآن پاک کے بلاغت کے اعتبار سے جو اعجاز ہے اس کو بیان کیا۔ لیکن کیونکہ علامہ زمخشری یہ معتزلی تھے، اعتزالی نقطہ نظر کے ماننے والے تھے، لہٰذا ان کی کتاب میں ان کے اس نقطہ نظر کی آمیزش بھی ملتی ہے۔ تفسیر کشاف میں معتزلی عقائد کے تائید میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انوار التنزیل و اسرار التاویل کے نام سے تفسیر تیار کی۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر، جو کہ بیضاوی کے نام سے مشہور ہے، اصل نام اس کا انوار التنزیل و اسرار التاویل ہے، جس میں انہوں نے علامہ زمخشری کی تفسیر سے بھی فائدہ اٹھایا، اور امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ راغب اصفہانی سے بھی استفادہ کیا۔ یعنی ان تینوں حضرات سے، علامہ زمخشری، امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ راغب اصفہانی، ان تینوں کی کتاب سے علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فائدہ حاصل کر کے تفسیر بیضاوی تیار کیا، اس کا نام تفسیر بیضاوی رکھا، اور تفسیر بیضاوی کے نام سے ہی مشہور ہے۔ اصل اس کا نام تو انوار التنزیل و اسرار التاویل ہے، لیکن بیضاوی کے نام سے مشہور اور معروف ہے۔ اس تفسیر بیضاوی میں الفاظ قرآنی و آیت کی تشریح میں علمی تشریحات کو بھی رعایت رکھی گئی ہے، علمی تشریحات کی رعایت رکھی گئی ہے۔ تفسیر بیضاوی میں الفاظ اور جو بھی اس کی آیت، قرآن پاک کی آیت ہیں، اس کی جو تشریح بیان کی جاتی ہے عام تشریح نہیں ہے، بلکہ علمی تفسیر
تشریح اور تفسیر بیان کی جاتی ہے، اور نحوی وضاحتوں کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے۔ کہیں کہیں جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ نحوی اعتبار سے وضاحت بھی کرتے ہیں کہ یہاں اس طرح ہونا چاہیے، وہاں اس طرح ہونا چاہیے، یہاں نحوی اعتبار سے یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے۔ اس طرح بے شمار جہت سے اس میں اس میں کہیں کہیں قرأت کو بیان کیا گیا ہے، مختلف قرأتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ صرف اس میں مشہور قرأت نہیں بلکہ شاذ قرأت کو بھی اس میں شامل کیا گیا ہے، شاذ قرأت کو بھی یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل صاحب تفسیر بیضاوی کی حالت پڑھیں گے، یعنی علامہ ناصر الدین ابو الخیر عبداللہ بن عمر، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے، آپ کی مختصر حالات پڑھیں گے، کیونکہ کسی بھی کتاب کو پڑھنے سے پہلے اس کے مصنف کے تعلق سے جاننا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جس شخص کی ہمیں حالت معلوم ہوگی، اس کا مرتبہ معلوم ہوگا، اس کی کتاب کو ہم اسی انداز سے پڑھیں گے۔ کوئی بھی کتاب ہم ایسے پڑھ نہیں لیتے، کوئی بھی کتاب ہم فوراً دیکھتے ہی اس کی طرف راغب نہیں ہوتے، اسے پڑھنے کے لیے شوق پیدا نہیں ہوتا، اگرچہ وہ بہت اچھی کتاب ہو۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کتاب ہے کس کی، کیونکہ مصنف سے کتاب کا مرتبہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ جب مصنف اعلیٰ قسم کا ہوگا، جب مصنف اعلیٰ درجے کا ہوگا، جب مصنف نیک ہوگا، جب مصنف علمی اعتبار سے بہت اونچے درجے میں ہوگا، تو اس کی کتاب میں بھی علمی اعتبار سے مباحث ملے گی، ظاہر سی بات ہے۔ مثال دیکھیں، دنیا میں اگر ہم کوئی بات کہیں تو اسے لوگ جلدی قبول نہیں کریں گے، اسے جلدی لوگ نہیں مانیں گے، لیکن وہی بات کوئی مشہور عالم دین کہیں یا کوئی مشہور اللہ کے ولی کہیں، مثال کے طور پر اگر تاج الشریعہ کوئی بات کو کہہ دیں اور وہ بات کو لوگ بہت جلدی قبول کر لیں گے، ہم اگر وہی بات کہیں تو لوگ نہیں مانیں گے، لیکن وہی بات اگر تاج الشریعہ کہیں تو آپ کے رعب و دبدبے کی وجہ سے، آپ کے مرتبے کی وجہ سے، آپ کے علمی بلندی کی وجہ سے لوگ اسے بہت جلدی قبول کر لیں گے اور آپ کی بات کو بہت جلدی مانیں گے۔ کیونکہ آپ پورے دنیا میں مشہور ہیں، آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو اعلیٰ حضرت کے علم کا حصہ ملا ہے، اسی وجہ سے آپ کی بات کو، تبصرے کی بات کو سب لوگ جلد ہی مان لیں گے اور ہر کوئی اس پہ آپ جو بھی فرمائیں گے اس پہ عمل کرے گا، لیکن ہماری بات کو کوئی نہیں مانے گا، کوئی سے مراد زیادہ لوگ نہیں مانیں گے، کیونکہ مرتبے کی وجہ سے بات پر بھی اثر ہوتا ہے، کتاب پر بھی اثر ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم سب سے پہلے مصنف کی حالات پڑھیں گے، اس کے بعد پھر تفسیر کسے کہتے ہیں، تعویل کسے کہتے ہیں، تفسیر و تعویل میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ عز و جل اسے آئندہ سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سب سے پہلے مصنف کی حالات مختصراً پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تفسیر بیضاوی کے جو مصنف ہیں ان کا نام کیا ہے یہ جاننا چاہیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یعنی تفسیر بیضاوی کے جو مصنف ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے عبداللہ ہے۔ کیا ہے نام؟ عبداللہ بن عمر بن محمد، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے۔ لقب ہے ناصر الدین ہے اور کنیت ابو الخیر ہے۔ آپ ملک فارس کے رہنے والے تھے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملک فارس میں پیدا ہوئے، ملک فارس کے رہنے والے تھے۔ علاقہ شیراز میں بیضہ نامی گاؤں آپ کا پیدائشی وطن ہے۔ ایک ملک فارس میں جو شیراز شہر ہے اس کے بیضہ نامی گاؤں میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ وہاں پیدا ہوئے۔ اسی کی طرف نسبت کر کے آپ کو بیضاوی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ بیضہ نامی گاؤں میں پیدا ہوئے تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو بیضاوی کہا جاتا ہے۔ آپ آذربائجان کے ذلیل القدر عالم اور عظیم شیخ تھے۔ آپ بڑے زاہد اور عابد، اپنے فن کے امام اور خدا ترس ولی کامل تھے۔ آپ یعنی امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی المسلک تھے۔ آپ مسلک کے اعتبار سے شافعی تھے، امام شافعی کے مقلد تھے، امام شافعی کے پیرو تھے، لیکن متشدد نہیں تھے بلکہ معتدل تھے۔ تشدد کے ساتھ امام شافعی کے پیروی کرنے والے نہیں تھے کہ
اس کے علاوہ ہر ایک کی تنقید کریں، بلکہ معتدل تھے۔ شیراز میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے۔ شیراز جو شہر تھا وہاں پہ آپ قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے۔ منقولات و معقولات، ہر علم اور ہر فن میں آپ کو درک کامل اور ید طولہ حاصل تھا، جس پر آپ کی گراں قدر تصنیفات شاہد ہیں۔ یعنی آپ کے علم پر، آپ کے مرتبے پر آپ کی تصنیفات شاہد ہیں، گواہ ہیں۔ چنانچہ تفسیر میں انوار التنزیل و اسرار التاویل، یہ آپ کی کتاب شاہد ہے، تفسیر میں آپ کا مرتبہ بیان کر رہی ہے۔ حدیث میں آپ کی کتاب ہے شرح مصابیح، اصول فقہ میں المنہاج، علم نحو میں شرح کافیہ، منطق میں مطالع، علم الکلام میں طوالع الانوار، فقہ میں مختصر الوسیط وغیرہ آپ کی بے شمار مایہ ناز کتاب ہیں۔ آپ علمی اعتبار سے بھی بہت بلند تھے، آپ کا مرتبہ علمی اعتبار سے بھی بہت بڑا تھا۔ علمی اعتبار سے یعنی تبحر علمی پر دلالت کرنے والا ایک واقعہ ہم سنیں گے۔ آپ شیراز میں قاضی القضات کے عہدے پر فائز تھے۔ کسی وجہ سے اس عہدے سے معزول کیے جانے کے بعد، یعنی شیراز میں آپ قاضی القضات تھے، کسی وجہ سے آپ کو شیراز سے قاضی القضات کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ معزول کیے جانے کے بعد آپ تبریز تشریف لے گئے۔ تبریز ایک شہر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تبریز تشریف لے گئے اور وہاں جا کر کے وہاں کے مناظر و احوال کا مشاہدہ کیا۔ اتفاقاً ایک عالم کی مجلس درس میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک عالم کی مجلس درس چل رہی تھی، آپ وہاں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ مناظر اور احوال کا مشاہدہ کیا، مشاہدہ کرنے کے بعد ایک عالم کی مجلس درس میں خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ یہ مجلس وزیر کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبریز میں جا کر کے جس مجلس میں بیٹھے، وہ مجلس وزیر کی صدارت میں منعقد ہوئی تھی۔ دوران درس مدرس نے ایک اعتراض اس خیال کے ساتھ نقل کیا کہ حاضرین میں سے کوئی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ دوران درس کے دوران مدرس ایک اعتراض نقل کرتا ہے، یہ سوچ کر کے، یہ خیال کر کے کہ حاضرین میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے پائے گا، کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اس کا مطالبہ تھا کہ اعتراض کی تفصیل اور اس کا جواب دونوں نقل کیے جائیں۔ اعتراض کی تفصیل بھی نقل کی جائے اور جواب بھی نقل کی جائے، دونوں نقل کیے جائیں۔ اگر دونوں نہ ہو سکے تو کم از کم اعتراض کی تفصیل ہی بتا دیں۔ اگر کوئی دونوں نہیں بتا سکتا، اعتراض کی تفصیل اور جواب دونوں نہیں بتا سکتا، تو کم از کم صرف اعتراض کی تفصیل بیان کر دے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، اگر اعتراض کی تفصیل نہیں کر سکتا، تفصیل بیان نہیں کر سکتا، تو پھر صرف اعتراض ہی بیان کر دے۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اعتراض کا اعادہ کر دے، تو جو اعتراض وہ مدرس نے کیا تھا اس کا اعادہ کر دے۔ یہ خیال سے اس مطالبے کے لیے اس نے ایک اعتراض کیا۔ قاضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت خاموشی کے ساتھ اس بات کو سن رہے تھے، جو اعتراض کر رہا تھا اس اعتراض کو سن رہے تھے۔ چنانچہ مدرس صاحب اپنی بات مکمل بھی نہیں کیے تھے۔ جو مدرس تھے وہ اپنے اعتراض کو مکمل نہیں کیے تھے، اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائے تھے کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دینا شروع کر دیا۔ اب وہ بات مکمل کیے نہیں، یہ جواب دینا شروع کر دے رہے ہیں۔ مدرس صاحب کو آیا غصہ، مدرس صاحب برہم ہو گئے، غصہ میں آ گئے اور کہا کہ تمہارے جواب کو میں اس وقت تک نہیں سن سکتا جب تک کہ تم اعتراض کا اعادہ نہ کر دو۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دینے لگے تو وہ جو مدرس تھے وہ کہنے لگے میں تمہارا جواب اس وقت تک نہیں سنوں گا، میں تمہارا جواب اس وقت تک نہیں سن سکتا جب تک کہ تم اعتراض کا اعادہ نہ کر دو، جب تک کہ تم اعتراض کو ایک مرتبہ نہ دہرا دو۔ قاضی صاحب نے پوچھا کہ اعتراض کا اعادہ بلفظ ہی کروں یا اس کا مفہوم بیان کر دوں؟ آپ کے الفاظ میں، آپ نے جن الفاظ میں اعتراض کیا ہے اسی الفاظ کے ساتھ میں اعتراض کا اعادہ کروں یا ایسے ہی اس کا مفہوم بیان کر دوں؟ تو مدرس صاحب نے کہا کہ بلفظ ہی بیان کیجیے، اس کے لفظ کے ساتھ
جن الفاظ سے میں بیان کیا ہوں انہی الفاظ سے اعتراض بیان کیجیے۔ تو قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لفظی ہی اعتراض کا اعادہ کیا، اس اعتراض کو دہرایا۔ اب دیکھیں ایک شخص کوئی بات کہے، وہی بات بھی لفظی ہی اسی کے الفاظ کے ساتھ دہرانا یہ آسان بات نہیں ہے۔ مفہوم تو ادا ہو سکتا ہے لیکن لفظ کے ساتھ ادا کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ لیکن قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی لفظی ہی اعتراض کا اعادہ کیا۔ اس سے آپ کی علمی اور آپ کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے، آپ کا علمی مقام اور آپ کی ذہانت کا پتہ چلتا ہے۔ اور پھر اس کو حل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اعتراض کا اعادہ کیا، اعتراض کا اعادہ کرنے کے بعد اس کا حل بھی بیان کر دیا کہ اس کا حل کیا ہوگا، اس کا جواب کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جواب بھی دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کے اعتراض کی ترتیب میں یہ خلل ہے، آپ نے جو اعتراض کی ترتیب بیان کی ہے اس ترتیب میں یہ خرابی ہے، یہ غلطیاں ہیں، خلل بھی آپ نے بیان کر دی۔ اور پھر اپنی طرف سے مدرس پر اعتراض کر دیا۔ مدرس اعتراض اس سمجھ میں، یہ سوچ کر کے، یہ خیال کر کے کیا تھا کہ حاضرین میں سے کوئی بھی اس کا جواب نہیں دے پائے گا، اس لیے وہ اعتراض کیا تھا۔ لیکن اسے کیسے معلوم کہ علامہ بیضاوی جیسے قابل اور علامہ بیضاوی جیسے ذہین طلباء وہاں موجود ہوں گے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعتراض کا بھی لفظ ہی اعادہ کیا۔ اعتراض کے اعادے کے بعد آپ نے اس کا جواب بھی بیان کر دیا۔ بس جواب بھی نہیں بلکہ ان کے سوال میں کیا غلطی تھی، ان کے اعتراض کی ترتیب میں کیا خلل تھا اسے بھی بیان کیا۔ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ الٹا مدرس پر ایک اعتراض کر دیا، مدرس پر اعتراض کر دیا اور مدرس اس کا جواب نہ دے سکے۔ یعنی مدرس سے جب اس اعتراض کا جواب مطالبہ کیا گیا، اس اعتراض کے جواب کو طلب کیا گیا تو مدرس سے وہ جواب نہ بن سکا، مدرس بیچارے وہ جواب نہ دے سکے۔ اب وزیر کی صدارت میں یہ مجلس منعقد ہوئی تھی تو وزیر دیکھ رہا تھا سب معاملہ، وزیر سب دیکھ رہا تھا، حیرت کی نظر سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اور جب یقین ہو گیا کہ اب مدرس صاحب اعتراض کا جواب نہیں دے سکتے تو وہ قاضی صاحب کو بلایا، قاضی صاحب کے فضل و کمال کا اعتراف کر گیا اور اپنی جگہ سے اٹھا، قاضی صاحب کو قریب بلا کر کے پوچھا من انتا۔ قاضی صاحب یعنی قاضی بیضاوی کو قریب بلا کر پوچھتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ من اینا یعنی تو کہاں سے ہے؟ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میں بیضا کا رہنے والا ہوں، قاضی ہوں۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میں بیضا کا رہنے والا ہوں، قاضی ہوں۔ عہدۂ قضا سے مجھ کو معزول کر دیا گیا ہے، عہدۂ قضا میں فائز تھے، انہیں معزول کر دیا گیا تھا، عہدۂ قضا سے مجھے معزول کر دیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ پھر مجھے سابقہ عہدہ یعنی پہلے جو عہدہ تھا وہ عہدہ ملے، اس عہدے پر فائز کیا جائے۔ وزیر نے فوراً ان کو عہدہ عطا کیا، عہدۂ قضا عطا کیا اور خلعت شاہی پہنا کر واپس کیا، شاہی لباس پہنا کر آپ کو واپس کیا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ بعض لوگوں نے اس واقعے کو تھوڑی سی اور تفصیل کے ساتھ یوں بیان کیا ہے کہ قاضی بیضاوی صاحب اس وزیر کے ملازم ہو گئے، اس وزیر کی خدمت میں رہنے لگے اور زمانہ دراز تک رہے، مگر دلی خواہش تھی کہ قاضی القضات بنوں، یعنی تمام قاضی کا ہیڈ بنوں، قاضی القضات بنوں۔ چنانچہ موقع پا کر ایک بزرگ یعنی شیخ محمد بن محمد قحطانی ان سے سفارش کی، درخواست کی، شیخ محمد بن محمد سے سفارش کی درخواست کی کہ آپ جا کر کے وزیر کے پاس سفارش کر دیں۔ بزرگ نے وزیر کے پاس آ کر سفارش تو کی، لیکن کس طرح کی، کن الفاظ سے کی؟ بزرگ فرماتے ہیں، بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وزیر کے پاس آ کر کے فرماتے ہیں کہ یہ بیضاوی جو ہے ایک بڑا عالم ہے، فاضل ہے، لیکن تمہارے ساتھ شریک جہنم ہونا چاہتا ہے۔ اور بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وزیر کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ یہ بیضاوی بہت بڑا عالم ہے، فاضل ہے، لیکن تمہارے ساتھ شریک جہنم ہونا چاہتا ہے۔ شیخ کی اس بات کو جب قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سننے کے بعد آپ متاثر ہو گئے اور تمام دنیاوی مناصب کو ترک کر دیا۔ آپ کی جو دلی خواہش تھی کہ میں قاضی القضات بنوں، اس خواہش کو آپ نے ترک کر دیا، تمام دنیاوی مناصب کو ترک کر کے تا دم حیات شیخ کی خدمت میں مصروف رہے۔ اور یہ تفسیر بیضاوی جو ہے یہ بھی
انہی کے اشارے چشم پر لکھی اور وفات کے بعد شیخی کے پہلو میں مدفون ہوئے۔ وفات پانے کے بعد شیخ کے پاس ہی آپ کو دفن کیا گیا۔ لیکن اس میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی دلی خواہش بھی تھی کہ میں ایک ایسی تفسیر لکھوں جس میں ہر طرح کے روایت وغیرہ نقل کیے گئے ہوں، یعنی آپ کی دلی خواہش بھی تھی اور شیخ کا اشارہ بھی ہوا۔ اس کے بعد آپ نے تفسیر بیضاوی لکھی۔ آپ کے وفات کے بارے میں مختلف اقوال ملتے ہیں کہ آپ کی وفات کب ہوئی۔ آپ کی پیدائش کا صحیح تاریخ تو کسی کو معلوم نہیں ہے، صحیح تاریخ تو پیدائش کی صحیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی، لیکن وفات کی تاریخ بھی جو بیان کی جاتی ہے وہ ایک تاریخ نہیں ہے جو بیان کر دیا جائے، بلکہ 3-4 تاریخیں بیان کی جاتی ہے۔ کہیں پہ لکھا ہے کہ آپ کی وفات 641 میں ہوئی، 641 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ہوئی۔ کہیں پہ لکھا ہے کہ 665 میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات ہوئی، اور کہیں پہ ہے کہ 651 میں وفات ہوئی، کہیں پہ ہے 685 میں وفات ہوئی، یعنی 4 قول ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ 641 میں وفات ہوئی، نمبر 2 665 میں، نمبر 3 685 میں، نمبر 4 691 میں آپ کی وفات ہوئی۔ یعنی آپ کی وفات کے مختلف اقوال ہیں کہ کب آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کی پیدائش کا صحیح طور پر علم نہ ہو سکا کہ آپ کب پیدا ہوئے۔ تفسیر بیضاوی جو ہے، قاضی بیضاوی کی تفسیر میں 3 چیزوں کا خاص لحاظ کیا گیا ہے۔ تفسیر بیضاوی میں 3 چیزوں کا خاص لحاظ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 حکمت و کلام۔ پہلی چیز کیا ہے؟ حکمت و کلام۔ تفسیر بیضاوی میں 3 چیزوں کا لحاظ کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے حکمت اور کلام، دوسری چیز ہے لغت، معنی، بیان، لغت اور معنی بیان وغیرہ کا بھی لحاظ کیا گیا ہے، تیسری چیز ہے اشتقاق اور حقائق و لطائف، ان کا بھی لحاظ کیا گیا ہے۔ حکمت اور علم کلام جو ہے یہ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر کبیر سے ماخوذ ہے، اور معنی، لغت، بیان وغیرہ علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف سے لیا گیا ہے۔ معنی، لغت اور بیان یہ علامہ زمخشری کی جو تفسیر کشاف ہے اس سے انہوں نے لیا ہے، اس سے انہوں نے اخذ کیا ہے، اور حقائق، اشتقاق، لطائف وغیرہ تفسیر راغب سے لیا ہے، تفسیر راغب سے آپ نے اخذ کیا ہے۔ اور بعض حکم خود ان کے ذہن سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی خود ان کے ذہن سے انہوں نے لکھا ہے، تحریر کیا ہے۔ بعض ایسے حکم وغیرہ ہیں تفسیر بیضاوی میں جو انہوں نے خود استنباط کیا ہے، خود انہوں نے تحریر کیا ہے۔ قاضی بیضاوی نے اپنی تفسیر علامہ زمخشری کی تفسیر کشاف سے مختصر کیا ہے، لیکن انہوں نے کشاف میں جو اعتزال موجود تھا اس کو ترک کر دیا۔ تفسیر کشاف کے جو مصنف تھے زمخشری، یہ کیونکہ معتزلی تھے اس لیے انہوں نے جگہ جگہ اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا تھا اور اس کی تائید میں باتیں بیان کی تھی۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کشاف کا مختصر تو کیا ہے لیکن اعتزال کو ترک کر دیا ہے، اور معتزلی عقیدے کا شافی و کافی دندان شکن جواب دیا ہے۔ جو معتزلی عقائد ہیں، معتزلی کے جو عقائد ہیں، ان کے جو اعتقاد ہیں، ان کا کافی جواب دیا ہے، دندان شکن جواب دیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے مسالک کو قوی اور واضح دلائل سے روشنی ڈالی ہے، ثابت کیا ہے۔ اہل سنت کے جو عقائد ہیں، اہل سنت کے جو معاملات ہیں، قوی دلائل کے ساتھ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں ثابت کیا ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ زمخشری کے بے مثال تفسیر کشاف کے اسلوب و طرز پر، ہر صورت کے اختتام پر اس کی فضیلت اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی تلاوت کرنے والے کو کیا ثواب و اجر ملے گا اس کے متعلق ایک حدیث نقل کیا ہے۔ جس طرح تفسیر کشاف میں ہر صورت کے آخر میں اس صورت کی فضیلت، اس کی تلاوت کرنے والے کے لیے کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، اس کو جس طرح تفسیر کشاف میں بیان کیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر بیضاوی میں بھی جو صورت کی فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے والے کے لیے کیا ثواب ہے، کیا اجر ہے، اس سے حدیث پاک سے ثابت کیا ہے، حدیث پاک سے بیان کیا ہے، اور کوئی بھی حدیث پاک انہوں نے نقل کر دیا ہے۔ لیکن اس میں علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر میں اسرائیلی روایت نہیں پائے جاتے، اسرائیلی روایت بہت کم پائے جاتے ہیں،
پائے تو جاتے ہیں لیکن بہت کم پائے جاتے ہیں۔ قاضی صاحب کا کائناتی آیت کو پیش قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب کائناتی آیت کو پیش کرتے تو کائناتی اور طبعی مباحث کی تحقیق بھی کرتے۔ نیز انہوں نے اپنی تفسیر میں بعض نحوی ضابطوں کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ بھی کیا ہے۔ نحوی قاعدے کی طرف آپ نے اختصار کے ساتھ مختصراً اشارہ بھی کیا ہے، جیسا کہ جس طرح آپ نے آیت احکام میں جو احکام کی آیتیں ہیں جس سے احکام مستنبط ہوتے ہیں، ان آیت سے بھی جب آپ اس کی تفسیر بیان کرنے لگے تو فقہی مسائل کی طرف بھی آپ نے مختصراً اشارہ کیا ہے۔ جس طرح آپ نے احکام کی آیت میں فقہی مباحث کی طرف، فقہی مسائل کی طرف اشارہ کیا ہے، ٹھیک اسی طرح آپ نے نحوی قاعدے کی طرف، نحوی مسائل کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے۔ لیکن ان مسائل میں عموماً ان کے مسلک کی تائید اور ترجیح بیان کیے ہیں، کیونکہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شافعی مسلک کے تھے، مسلک کے اعتبار سے شافعی تھے، اس لیے انہوں نے جہاں بھی مسئلہ بیان کیا ہے، جہاں بھی فقہ کا مسئلہ انہوں نے بیان کیا ہے، تو اپنے مذہب کی تائید میں، اپنے مذہب کی ترویج میں انہوں نے مسئلہ بیان کیا ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں جہاں چند اقوال قیلہ کہہ کر بیان فرمایا ہے، آپ تفسیر بیضاوی پڑھیں گے تو کہیں پہ اکثر آئے گا قیلہ فلاں، قیلہ فلاں، قیلہ فلاں، تو جہاں پر بھی تفسیر بیضاوی میں قیلہ کے ذریعے علامہ بیضاوی چند اقوال بیان کریں تو وہاں پر جو سب سے پہلا قول ہوگا وہ ان کے نزدیک معتبر ہوگا اور دوسرے اقوال غیر معتبر ہوں گے۔ چند اقوال قیلہ کے ذریعے بیان کریں گے تو سب سے پہلا قول جو ہوگا یہ ان کے نزدیک معتبر ہوگا، اس کے علاوہ جو اقوال ہوں گے وہ غیر معتبر ہوں گے۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تفسیر میں وجوہ قرات کا ذکر کا بھی اہتمام کیا ہے۔ قرات کی وجوہات، قرات کس طرح سے مروی ہے، کس آیت میں کس طرح سے قرات کی گئی ہے، اسے بھی آپ نے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے۔ لیکن ان میں متواتر قرات کے علاوہ شاذ قرات بھی آپ نے بیان فرمایا ہے۔ صرف متواتر قرات کو آپ نے بیان نہیں کیا بلکہ متواتر قرات کے ساتھ ساتھ شاذ قرات، جو قرات نادر ہیں، ان کو بھی آپ نے بیان کر دیا ہے۔ لیکن آپ کی کتاب میں جو نہیں ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں موضوع روایت بھی چند جگہ آپ نے بیان کیا ہے، حالانکہ موضوع روایت بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے، ترغیب اور ترہیب کے لیے آپ نے چند جگہ موضوع روایت کو بھی بیان کر دیا ہے، تو یہ آپ کے لیے درست نہیں تھا، صحیح نہیں تھا کہ آپ موضوع روایت کو بیان کریں، پھر بھی آپ نے موضوع روایت کو بیان کیا۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر، اس کی مقبولیت کو آپ اس سے جان سکتے ہیں کہ پاک و ہند میں تقریباً ہر درسگاہ میں، چاہے کوئی بھی درسگاہ ہو، پاک و ہند میں چاہے وہ اہل سنت یعنی بریلوی کے درسگاہ ہو، بریلوی کے مدارس ہو، یا دیوبندیوں کے ہو، یا اہل حدیث کے ہوں، تقریباً ہر مدارس میں تفسیر بیضاوی داخل نصاب ہے، تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں علمی اعتبار سے بہت گہرائی ہے، بہت تحقیق کے ساتھ اس تفسیر کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر مدارس میں اس تفسیر کو داخل نصاب کیا گیا ہے۔ عام طور پر تفسیر بیضاوی کو تحقیق سے پہلے حدیث کی کتابوں کے ساتھ یعنی دورہ حدیث میں عام طور پر تفسیر بیضاوی کو پڑھایا جاتا ہے۔ اس کتاب کے بے شمار شروحات بھی موجود ہیں۔ حاشیۃ الشہاب الخفاجی کا ہے، حاشیۃ البیضاوی علامہ سیالکوٹی کا ہے، اس طرح بہت سارے شروحات وغیرہ موجود ہیں، اور اس پہ علماء نے بے شمار کام کیا ہے۔ اب تک شروحات وغیرہ لکھتے آئے ہیں، عربی شروحات بے شمار موجود ہے۔ اس کے پڑھانے والے بھی عام لوگ نہیں ہوتے، بلکہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے بس اسی کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے پڑھانے والے کو بھی بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب پڑھاتا ہے تو اس میں علمی نکات وغیرہ پر غور کرتا ہے، اور اس طرح اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اس طرح وہ ترقی کرتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم تفسیر کی تعریف کیا ہے، کیونکہ یہ تفسیر کی کتاب ہے اس لیے تفسیر کی تعریف کیا ہے، اور تاویل کسے کہتے ہیں، تاویل کی تعریف کیا ہے، تفسیر اور تاویل میں کیا فرق ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ضروری باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو اگر آپ کہیں پہ کوئی غلطی پائیں
کسی بھی اعتبار سے تو ضرور اصلاح فرمائیں انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ نے چاہا تو ہم تفسیر بیضاوی جاری رکھیں گے، پڑھتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہماری کاوش کو قبول فرمائے، ہمیں مسلسل تفسیر بیضاوی کا درس جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔